نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج 98 سے پہلا پیراگراف. وتمام النعمة على العبد انما هو بالهدى والرحمة ولذا امرنا الله سبحانه ان نسأله كل يوم وليلة مرات عديدة ان يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم وهم اولو الهدى والرحمة وان يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم ضد المرحومين وطريق الضالين وهم ضد المهتدين فاللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وتمام النعمت، اور نعمت کا تمام ہونا، مکمل ہونا، یعنی نعمت کی انتہا ہونا جسے کہتے ہیں، علی العبد، بندے پر. وہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ یعنی نعمتیں تو بہت ہیں لیکن ان میں سے سب سے مکمل اور بہترین نعمت کیا ہے؟ انما، سوائے اس کے نہیں، کلمۃ حسر، ہوا وہ بالہدی والرحمتی، ہدایت اور رحمت کے ساتھ ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں تمام ہوتی ہیں ہدایت اور رحمت کے ساتھ. اگر کسی انسان کو دنیا بھر کی بھی دولت مل جائے لیکن ہدایت نہ ملی ہو تو کیا ہے؟ محروم ہے. کوئی نعمت پھر اس کے لیے نعمت نہیں رہے گی، کیونکہ جو کچھ اس کے پاس ہے بہت عارضی، بہت تھوڑے دن کے لیے. ولذا، اور اسی لیے، اسی وجہ سے، امرنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، ان نسألہ، کہ ہم اس سے سوال کریں، اس سے مانگیں، کل یوم ولیلۃ، ہر دن اور رات، مرات عدیدۃ، بہت بار، کئی بار، ان یہدینا، کہ وہ ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی. ہم اپنی زندگی میں کسی اور چیز کے لیے اتنی دعا نہیں کرتے جتنی ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے لازم کر دی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس میں بھی حکمت ہے نا، ورنہ اگر ہو جاتی تو ہم کبھی کبھی پڑھ لیتے. صراط الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. وہم، اور وہ کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ اولو الہدی والرحمہ، جو ہدایت اور رحمت والے ہیں. وَأَن يُجَنِّبَنَا، اور ہم یہ بھی دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہم کو بچائے، جنب یجنب تجریب، اجتناب سے بچائے، طریق المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے سے جن پر اللہ کا غضب ہوا، وہم، اور وہ ضد المرحومین، اپوزٹ ہیں ان کے جن پر اللہ نے رحم کیا. مرحوم کہتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے، فوت شدہ لوگ نہیں. وطریق الضالین، اور گمراہوں کے راستے سے. وہم، اور وہ ضد المہتدین، ہدایت یافتہ کے اپوزٹ ہے. فاللہم، تو اے اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا راستہ. ومن رحمت اللہ سبحانہ وتعالی بالانسان ان خلقہ فی احسن تقویم واکرمہ بالدین وزودہ بالسمع والبصر والعقل ولم یکلہ فی الاہتداء الى عقلہ وحدہ ولا علی الفطرۃ وحدہا ولا علی کثرۃ ما فی الانفس والآفاق من دلائل الہدى وموجبات الایمان. کتنی سمجھ آ گئی؟ کتنے پرسنٹ؟ کوئی اندازے سے بتائیں کیا کہا گیا ہے، پھر میں ترجمہ کرتی. ٹھیک ہے، پھر عقل وغیرہ دی، پھر یس، اور ہمیں چھوڑ نہیں دیا کہ خود کائنات کی نشانیاں دیکھ کے ہدایت ڈھونڈو. کتنی خوبصورت بات ہے یہ. ومن رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت میں سے ہے سبحانہ وتعالی، بالانسانی، انسان پر، ان یہ کہ خلقہ، اس نے انسان کو پیدا کیا، فی احسن تقویم، بہترین حالت پر، وَأَكْرَمَهُ، اور اس کو عزت بخشی، بالدین، دین کے ذریعے،
وزودہ اور اسے عطا کیا، زادرہ جیسے ہوتا ہے نا، ساتھ دیا، بالسمع کان، والبصر اور آنکھ، والعقل اور عقل، ولم یکلہ اور اسے سپرد نہیں کیا، حوالے نہیں کیا. وکیل توکیل ہوتا ہے نا، حوالے کرنا، کسی کو نامینیٹ کر دینا کہ تم کر لو میری جگہ. ولم یکلہ فی الاہتداء اور ہدایت کے معاملے میں سپرد نہیں کیا اس کو، الی عقلہ اس کی عقل کی طرف. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے لیے انسان کو اس کی اپنی ہی عقل کے حوالے نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑی رحمت ہے اللہ کی. وحدہ اکیلے اس کے، ٹھیک ہے عقل فائدہ دیتی ہے لیکن اکیلی عقل کوئی چیز نہیں ہے. ولا علی الفطرۃ وحدہ اور نہ ہی فطرت کے حوالے، اکیلے اسی کے، کیونکہ کہتے ہیں نا اسلام دین فطرت ہے اور ہر انسان جو ہے فطرت پر ہے، تو فطرت جو ہے اگر سلیم ہو تو انسان ہدایت پا لیتا ہے. نہیں، وہ اس طرف تو چل پڑتا ہے لیکن ہدایت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وحی الہی کے ساتھ تعلق نہ ہو. کوئی کتنا بھی بائی نیچر، کہتے ہیں نا بائی نیچر بڑا اچھا ہے، یا بہت اچھا ہے، اور وہ اس کے سامنے اچھائی آئے تو فوراً قبول بھی کر لیتا ہے، لیکن خالی نیچر کچھ نہیں کرتی چاہے کوئی کتنا ہی سلیم الفطرت ہو. ولا علی کثرت ما فی الانفس والآفاق اور نہ اس کثرت پر جو انسان کے نفس کے اندر ہے اور آفاق میں، یعنی پوری کائنات کے اندر، من دلائل الہدی ہدایت کے دلائل میں سے، وموجبات الایمان اور ایمان کے اسباب ہیں. یعنی انسان کو حوالے نہیں کیا کس کے، ان نشانیوں کے جو انسان کے نفس کے اندر ہے یا کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کے ذریعے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے اور ایمان حاصل ہوتا ہے. مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ کون ریشنل تھنکنگ رکھتا تھا اس پورے دور میں اور آج تک بھی، کہ انہوں نے سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، ستارے کو دیکھا، کیونکہ رب کی پہچان کی تلاش میں تھے. تو وہ پوری اسٹرگل کر رہے تھے کیونکہ ہر طرف شرک کا اندھیرا تھا، کوئی ہدایت دینے والا نہیں تھا. تو وہ کائنات کی نشانیوں پر غور کر رہے تھے، لیکن کیا وہ ان نشانیوں پہ غور کر کے اپنے مقصد کو پا سکے؟ نہیں پا سکے نا. کیا کہا؟ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا. کتنی بڑی بات ہے نا، اور یہ واقعی اللہ کی رحمت ہے. کبھی ہم نے محسوس کیا کہ ہم کتنے لکی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے اندر ایک طلب رکھی تھی دین کو سمجھنے کی اور جاننے کی، اور پھر ہمیں مواقع بھی عطا کر دی اور قرآن کی سمجھ بھی دے دی اور وحی الہی سے جوڑ بھی دیا، یعنی سورس آف گائیڈنس جو ہے، اصل سورس آف گائیڈنس. تو بہت سے لوگ لاجک کے پیچھے جاتے ہیں اور صرف اس ذریعے سے، حساب کتاب کے ذریعے سے ہدایت پانا چاہتے ہیں، تو اس سے تو نہیں ملتی انسان کو جب تک اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہو. تازہ جو پچھلا لیسن تھا اس کے اندر بیچ میں بالکل درمیان میں یہ لائن تھی، فَمِن رَحْمَتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِعِبَادِهِ ابْتِلَاؤُهُم بِالْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ وَرَحْمَةً لَّهُمْ وَحَمِيَّةً. تو یہ میں پڑھ رہی تھی تو یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا پیشن اور ذیل اور یہ اتنی بڑی رحمت اوامر اور نواہی کے لیے کہ روکنا اور جو احکامات ہیں، تو ایک ایک کر کے when I was noting down کہ جو صلاۃ میں سجدے کے اوپر اب جو سائنٹیفک ریسرچ بتا رہی ہے کہ اتنے فوائد ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مل رہے ہیں. چیریٹی دینے کے اوپر ہمیں اتنے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں باڈی کے اندر، جو اول رات کے سونے میں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی تسکنو کہا ہے کہ سکون ہو، اور ہمیں اتنا مطلب وہ ہیپینس ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اس پہ چھوڑ نہیں دیا کہ یہ خود ڈسکور کریں، یا جیسے یوگا کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ جی آپ آدھی رات میں اٹھتے ہیں اور وہ سجود کا وہ مختلف چیزیں بتائی ہوئی ہیں جو دنیا میں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، ہیلتھ وائز بھی اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی اتنی حمیت جاگی کہ چھوڑ نہیں دیا کہ وہ خود ہی ڈسکور کرتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی صفات ہے نا، اٹ واز آلویز دیئر. بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہمیں بتایا. بندوں کے لیے یہ حمیت رکھتا ہے کہ میرے بندے بھٹک نہ جائیں اور میرے بندے وہی کریں جو ان کے فائدے میں بہتر ہے. السلام علیکم. استاذہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یہ جو بات کہی ہے نا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، یہ کتنی اہم بات ہے. ابراہیم علیہ السلام کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا کہ آپ غار حرا میں جاتے تھے اپنی فطرت کی وجہ سے، لیکن جی بالکل اللہ اور اس وقت بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جیسے سائنٹسٹ ہیں یا کچھ وہ تحقیق کر لیتے ہیں، نتیجے پہ پہنچتے ہیں لیکن ہدایت نہیں ملتی بہت سے لوگوں کو. بالکل، یہ جو ہمیں اگر ہدایت دی اللہ نے تو ایک واقعی بہت بڑی نعمت. ساری زندگی میں سجدے میں پڑے رہے تو ہم صرف اس پہ شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اتنی بڑی رحمت اللہ کی.
استاذہ ہدایت کے بارے میں یعنی ایک کانسیپٹ تو صرف یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑ جاتا ہے اور انسان کو اللہ سے محبت اور معرفت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کو سکون دیتی ہیں، انسان یہی سمجھتا ہے اکثر. لیکن استاذہ دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ہدایت انسان کی اپنی پہچان کے لیے بہت ضروری، یعنی خود شناسی. مجھے پورے قرآن میں جب آپ ہمیں پڑھاتی تھیں اور سمجھاتی تھی نا، تو پتہ میں کس چیز پہ پریشان ہوتی تھی کہ میں کیوں ہوں، میرا کیا پرپس ہے. کیونکہ اس سے پہلے زندگی انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، کچھ کر لیا تو کر لیا، اور فیزز میں زندگی مقصد صرف خود کو خوش رکھنا کا، خود کو خوش رکھنا اور خوش رہنا بھی نہیں. یعنی وہ سب کچھ کرنے کے بعد ایک گلٹ، ریگریٹس، پریشانی، بے چینی. اور کرنے کے بعد میں ہمیشہ یہ سوچا کرتی تھی کہ اس وقت تو لگ رہا تھا کہ بڑا کام کیا، لیکن بعد میں یہ سب کچھ کیا ہے. جبکہ اس زندگی میں آنے کے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی آتی ہے فیزز نہیں، اسٹیبلٹی. وہ جو ایک بے چینی، اور کبھی شام ڈپریشن میں ہے، کبھی مارننگ میں ڈپریشن ہو رہا ہے نا، کہ فلو رہتا ہے اور فلو رہتا ہے. اور وہ چیز میں کہتی ہوں کہ انسان کو مطلب ہدایت کا جو سب سے بڑا دنیا میں بینیفٹ ہے وہ یہ کہ وہ جو بھی کچھ کر رہا ہے ہی نوز، ہی از کلیئر کہ میں یہ کر رہا ہوں اور مجھے یہ کرنا ہے. اور پھر وہ کنوکشن ہے، آسانی ہے یا مشکل ہے یا کچھ بھی ہے، کوئی چیز اس کے راستے کی آسانی اور رکاوٹ مشکل تو رہتی ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ میڈیکل میرا شوق بنا تو مجھے میڈیکل کبھی مشکل لگتا ہی نہیں تھا، چاہے ساری رات بھی جاگنا پڑے. کیونکہ جو چیز شوق بن جاتی ہے، اور اسپیشلی پھر اللہ کی محبت شوق بن جائے، تو ہدایت دنیا میں انسان کو مجھے ایسے لگتا ہے کہ نہ صرف ایک اسٹرینتھ دیتی ہے بلکہ ایک ڈیسیژن پاور دیتی ہے اور ایک کنوکشن دیتی ہے کہ جو بھی میں کر رہا ہوں الحمدللہ. اور وہ پھر جو تعلق ہے اللہ کا جو اس کو ہر وقت خوشی اور محبت کے ساتھ ملتا رہتا ہے. آگے چلتے ہیں. بل اقتضت رحمت العزیز الرحیم اللہ یکل الى العقل البشری تبعۃ الهدى والضلال الا بعد الرسالة والبیان ولم يكل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهج الحياة وإنما وكل إليه تطبيق منهج الحياة الذي قرره الله له وأكرمه به ثم ترك له ما وراء ذلك قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سورة الاعراف. بل اقتضت، بلکہ تقاضا کرتی ہے، رحمت العزیز الرحیم، اللہ سبحانہ وتعالی جو العزیز اور الرحیم ہے اس کی رحمت، اللہ کہ نہ یکلا الی العقل البشری، کہ نہ حوالے کرے انسانی عقل کے، کیا نہ حوالے کرے، تبعۃ الہدی، ہدایت کی رسپانسبلٹی. تبع کہتے ہیں ذمہ داری کو، یعنی ہدایت کی ذمہ داری عقل انسانی کے حوالے نہیں کی، اللہ نے اس کے سپرد نہیں کی، اس کے ذمہ نہیں لگائی. والدلال، اور گمراہی کی. الا بعد الرسالۃ والبیان، مگر رسالت اور حق بیان کرنے کے بعد. یہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی پر. ولم یکل الیہ بعد البیان والاہتداء، اور نہ حوالے کیا ہے اس کے بیان اور ہدایت دینے کے بعد. وضع منہج الحیات، زندگی کا پروگرام بنانا. وضع ہوتا ہے کسی چیز کو وضع کرنا. کیا ہوتا ہے معنی وضع کرنا؟ تشکیل دینا. اور منہج کہتے ہیں پروگرام کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حوالے یہ ٹاسک نہیں کیا یا بندوں کو یہ ذمہ داری نہیں دی کہ وہ ہدایت اور گمراہی کے پیمانے بنائیں اور پھر وہ انسانوں کے لیے کوئی ضابطۂ حیات بنائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سب کچھ بنایا دیا ہے، ریڈی میڈ ہے. ایوری تھنگ از دیئر. اب آپ نے صرف استعمال کرنا ہے اس کو. اگر ہمیں کہا جاتا ساری عقل استعمال کرو اور قرآن لکھو، کر سکتے تھے؟ کبھی بھی نہیں. ساری دنیا کی عقل جمع کر لو اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامیاب انسان کی زندگی لکھو اور کچھ ان کی باتیں جو ہیں اس طرح کی کچھ حکمت آمیز باتیں، نہیں، ہم نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے صاف فرق واضح ہے قرآن میں اور دنیا کی باقی کتابوں میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور باقی تمام جتنے بھی سکسیسفل پیپل ہیں ان کی. جیسے وہ مشہور کتاب ہے نا The 100 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھا گیا کیونکہ آپ کے پائے کا بھی کوئی نہیں. اور وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو اپنی نگرانی میں ساری ہدایت دی.
بلکہ ایک تو یہ نا کہ احکام واضح ہیں، بلکہ ان کے جزیات تک واضح کر دیے گئے الحمدللہ. ورنہ یہی چیز ہے کہ کوئی کسی چیز کو لے لیتا ہے اور کوئی کسی کو، اور اس کے باوجود پھر ہم بھٹکتے ہیں. صرف ایک نماز ہی کو دیکھ لیں کہ قبلہ بتا دیا گیا. اب میں سوچتی ہوں اگر قبلہ نہ ہوتا تو اس حال میں ہم نماز کیسے پڑھتے؟ یعنی آئی کین امیجن کہ کسی کا منہ ادھر ہوتا، کسی کا ادھر ہوتا، اس کو ٹکر مارا تو کچھ جگہ کا کیا ہوتا. تو یہ ہے نا کہ اس کے باوجود یعنی انسان کی کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ پھر خود ساختہ چیزوں کو لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ایک شیطان پھر انا یؤفکون چلتے چلتے اس کو ایک طرف کر دیتا ہے. پھر طاہرہ آپ کو مائک دے دی. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا ٹیکسٹ جو ہے نا کہ اگر زلزلہ آئے تو یہ بولو، بارش آئے تو یہ بولو، معافی مانگنی ہو تو یہ کہو، گناہ بخشا، یعنی ہر چیز صحت کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں ہے لائف میں جس کے لیے ٹیکسٹ وہاں نہ لکھا ہو. تو ٹیکسٹ کو صرف دہرانا ہے زبان سے. بالکل. اسی لیے مجھے ان دعاؤں سے اتنی محبت ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے بنی بنائی کسی نے نا پلیٹ میں رکھ کے چیز دے دی ہے کہ بس اب کھا لو اس کو. اتنے ویل پلیسڈ اور اتنے ردم میں اور اتنے جچے تلے اور اتنے ڈیپ کہ جتنا بھی غور کر کے رمضان میں زیادہ موقع ملتا ہے نا بار بار دعائیں پڑھنے کا تو اور زیادہ قدر آتی ہے. شکر کرتے ہیں کہ ورنہ جو قبولیت کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں جیسے رات کا پچھلا پہرا یا روزہ کھولنے کے وقت ہے، ویسے بھی جو اوقات اذان کے بعد وغیرہ، تو میں نے اس طرح کیا ہوا تھا کہ ایک کتاب رکھی ہوئی تھی جو اذان کے بعد کے لیے نا کہ جو ہی اذان ختم ہو تو جلدی سے اس کو اٹھا کے تو اگلی دعائیں نا، اور میں رک رک کے پڑھتی کہ اچھا کیا مانگ رہی ہوں. تو میں اپنے اوپر نہیں ڈیپینڈ کرتی تھی کہ اچھا میں اب خود سے کیا مانگوں، کہ تھوڑا سا مانگنے کے بعد اچھا ہاں وہ سوچنے میں پڑ جاتا بندہ، اچھا وہ فلاں نے بھی کہا تھا اس کے لیے مانگ لو، یہ کرو. وی آر نو ویئر صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل، کیونکہ وہ اتنی اچھی ہے کہ اپنا لگتا ہے کچھ مانگنا ہی نہیں آتا، سلیقہ ہی نہیں آتا. آپ کنوے ہی نہیں کر سکتے، وہ کرسپ اتنے ٹو دا پوائنٹ اور ایکسپلینیٹری. بالکل. تو اس اینگل سے بھی کبھی اپنے دین کو دیکھیں کہ ہمیں سب کچھ تیار کر کے دے دیا گیا ہے اور ہمارا کام صرف کیا ہے، وَإِنَّمَا وَكَّلَ إِلَيْهِ تَطْبِيقُ امپلیمنٹیشن منہج الحیات. زندگی کے اس پروگرام کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا ہے، ہمیں صرف اس کی ذمہ داری دی گئی ہے اور امپلیمنٹیشن میں ہم فیل ہو جاتے ہیں. الذی قررہ اللہ لہ، جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے لیے مقرر کیا ہے، واکرمہ بہ، اور اس کے ساتھ اس کو عزت بھی دی. ثم ترک لہ ما وراء ذلک، پھر چھوڑ دیا اس کے لیے جو اس کے علاوہ ہے. قل انما اتبع، آپ بھی کہہ دیجئے کہ بے شک میں پیروی کرتا ہوں، ما یوحی الیہ، جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، من ربی، میرے رب کی طرف سے. ھذا بصائر من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرتیں ہیں، روشنیاں ہیں. وہدن، اور ہدایت. ورحمتن، اور رحمت. لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لائے. بصائر دلائل کے لیے بھی آتا ہے اور وزڈم. یعنی ترک لہ ما وراء، یعنی اس کے علاوہ اس کو مکلف نہیں کیا، بس جو دیا ہے اسی کی ذمہ داری. ٹھیک ہے نا. یعنی مثلاً کچھ چیزیں فرض کے درجے میں، کچھ نفل، کچھ مستحب وغیرہ ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ایسے ٹاسک دے دیتا کہ ہر روز ایک درخت ضرور لگانا ہے، 5 نمازیں پڑھتے ہو نا تو 5 درخت لگاؤ، اور مثلاً اور اس طرح کے کچھ کام ہمیں دے دیے جاتے، یعنی کہ بس ضروری چیزیں ہمیں دے دی گئی، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس پر لازم نہیں کیا گیا. یہ طرح کا جو ہے نا قررہ کے اپوزٹ ہے. قررہ یعنی جو مقرر ہے اس کے علاوہ باقی لازم نہیں ہے. ومن رحمت اللہ سبحانہ انہ اقام الدلائل الکونیۃ فی ھذا الکون والتي تدل على عظمت الخالق ووحدانیتہ وقدرتہ وتدبیرہ وملأ الفطرة بالاشواق الى ربها والاتصال ببارئها والإذعان له ووهبه السمع الذي يدرك به المسموعات والبصر الذي يدرك به المرئيات ووهبه العقل الذي يحصي به الشواهد ولكن الله الكريم الرحمن مع هذا كله رحم العباد وأعفى الناس من حجية الكون وحجية العقل وحجية الفطرة ما لم يرسل إليهم الرسل
الذین یعرفون الناس بربہم وما ينبغی لہ ولیزنوا حیاتہم بالحق الذی جاءوا بہ وحینئذ اما ان یؤمنوا فینالوا الثواب او تسقط حجتہم ویستحق العقاب. ومن رحمت اللہ سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے، انہ کہ بے شک اس نے اقام الدلائل قائم کیے ہیں دلائل، الکونیت کونی بھی، فی ھذا الکون اس کائنات میں. یعنی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے بہت دفعہ دلائل کی قسمیں بتائی ہیں. دلائل یا مین آیات، نشانیاں. دلائل الکونیہ یعنی کائنات میں جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہیں بطور دلائل کے. والتی تدل، اور وہ دلالت کرتی ہیں یا رہنمائی کرتی ہیں، علی عظمت الخالق، خالق کی عظمت کی. کتنا بڑا ہے وہ کریٹر. جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، مثلا سورج کی طرف ہم دیکھ نہیں پاتے، تو جس چیز کو ہم دیکھ نہیں پاتے اس کو کیا ہم بنا سکتے ہیں؟ ہم نہیں بنا سکتے. تو کسی اور نے بنایا تو وہ خالق بہت ہی عظیم ہے. تو کسی بھی چیز کے اندر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں اور اس چیز کے فائدے اور اس کی ہیبت ہمارے اندر آتی ہے تو فوراً کریٹر کی طرف ذہن جاتا ہے کہ وہ کتنا بڑا ہے. وہ وحدانیت ہی، اور یہ جو دلائل کونیہ ہیں، کائنات میں بکھرے ہوئے دلائل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں. وہ قدرت ہی، اور اس کی قدرت کی طرف، وہ تدبیر ہی، اور اس کی پلاننگ کی طرف. وہ ملأ الفطرت، اور اس نے بھر دیا ہے فطرت کو، بالاشواق الی ربہا، ساتھ شوق کے اپنے رب کی طرف. یعنی ہمارے اندر پروگرامنگ کر دی گئی، ہماری فطرت میں یہ رکھ دی گئی کہ ہم اپنے کریٹر سے جا ملیں، یا اپنے کریٹر کو دیکھیں، یا اپنے کریٹر کو جانیں. اس کو ایسے ہی سمجھیے نا کہ جیسے ہر بچے کو یہ طلب ہوتی ہے کہ اسے پتہ چلے اس کے ماں باپ کون ہیں، کون ہے اس کو اس دنیا میں لانے والے. تو للہ المثل الاعلی، اللہ سبحانہ وتعالی جس نے یہ سب کچھ بنایا اور ہمیں بنایا اور یہ سب کچھ دیا، کیا ہمارے اندر شوق نہ ہوگا؟ یہ شوق تو ہے، لیکن اس فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں اور شوق، ورنہ یہ انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے. والاتصال ببارئہا، اور جڑنا، ملنا اپنے پیدا کرنے والے سے، یعنی اس سے تعلق رکھنا. اتصال کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا دوسرے کے ساتھ مل جانا. والاذعان لہ، اور اس کی اطاعت کا، یعنی جب انسان کسی کی بڑائی کو مان لیتا ہے نا تو اس کے آگے لازمی جھک جاتا ہے. وَوَهَبَهُ السَّمْعَ، اور اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے انسان کو کیا؟ سننے کی قوت. الذی، وہ جو، یدرک بہ، پاتا ہے اس کے ساتھ یا حاصل کرتا ہے، المسموعات، سنی ہوئی چیزوں کو، یعنی جن کو وہ سنتا ہے اس قوت کے ذریعے اس کا ادراک کرتا ہے، پرسیو کرتا ہے ان کو. وَوَهَبَهُ السَّمْعَ الذی یدرک، کون یدرک؟ انسان، بہ، ساتھ اس کے، کس کے؟ السمع کے، کیا؟ المسموعات، مسموعات یعنی جو بھی لفظ سنتا ہے. والبصر، اور آنکھیں. الذی یدرک بہ، جس کے ذریعے پا لیتا ہے، المرئیات، ویژولز کو، جو بھی ہم چیز ویژولائز کر رہے ہیں یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے اور اس قوت کے ذریعے کر رہے ہیں. ووہبہ العقل، اور اللہ نے اس کو عقل عطا کی. الذی، وہ جو، یحصی بہ، احاطہ کرتی ہے اس کے ساتھ، الشواہد، مختلف گواہیوں کا، یعنی مختلف دلائل کا. شواہد یہاں نشانیوں کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی عقل کے ذریعے پھر انسان ان مختلف نشانیوں کو گراسپ کرتا ہے. ولیکن اللہ الکریم الرحمن، لیکن اللہ تعالیٰ جو الکریم الرحمن ہے، ما ھذا کلہ، اس سب کے ساتھ، رحم العباد، بندوں پر مہربان بھی ہے. وعاف الناس، اور اس نے ایکسکیوز کر دیا ہے لوگوں کو، من حجیت الکونی، کائنات کے دلائل سے ہدایت پانے سے. حجیت کیا ہوتی ہے؟ حجیت حدیث، دلیل، یعنی کائنات کے دلائل سے ہدایت پانے کا مکلف نہیں قرار دیا ہمیں یوں نہیں چھوڑ دیا کہ اچھا جاؤ اور کائنات کو دیکھ کر، حالانکہ اس نے ہمیں کان، آنکھیں، سب کچھ دی، لیکن اس کے باوجود وہ مہربان ہے کہ اس نے ہمیں ان پہ چھوڑا نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے ذریعے ہدایت پالو. یہ بہت بڑی رحمت ہے. ٹولز دے دیے ہدایت کے لیے، کان، آنکھ، عقل، اور کائنات میں نشانیاں بھی دکھا دی، پھر ہدایت بھی دی. یہی تو رحمت ہے. فقہ رحمت الرب پڑھ رہے ہیں نا ہم، اللہ کی رحمت کی سمجھ، کیسے مہربانی، کیا کیا رحمتیں اس کی. ہم کبھی اتنا ڈیپلی سوچتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں سوچا. تو ایک اینگل ہے یہ سوچنے کا. اچھا، اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ آپ اگر کسی کو مثلا پیسے بھی دیں اور سواری بھی دیں
اور نقشہ بھی دیں، راستہ بھی بتا، سارا کچھ کر کے پھر اس کے بعد اس کو چیز بھی خود ہی فراہم کر دیں. جو لینے گیا وہ بھی وہاں لا کے رکھ دے. اچھا یہ سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے نا. یعنی اس نے ہمیں کان آنکھ سب کچھ دی، دلائل بھی دیے اور پھر ہدایت بھی دے دی. جیسے کہتے ہیں نا پکی پکائی کھیر یا حلوہ ہے، صرف اس کو کھانا ہے ہم نے، لیکن ہم وہ بھی نہیں کھانا چاہتے. مینول بھی ہے، رول ماڈل بھی ہے، سب کچھ ہے. پھر بھی نہیں چھوڑا کہ کتاب دے کے چھوڑ دیا ہو، صرف مینول دے کے بھی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ کیا ہے، پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا کہ اس طرح کرنا ہے. اور پھر اس پر انعام بھی کہ اچھا کرو گے تو ثواب بھی ملے گا اور اس میں جنت ملے گی. پھر ہمارا کیا ہے، ایک چھوٹی سی ایفرٹ نہیں لگا سکتے. اوپن بک ٹیسٹ ہے اور جواب بھی ساتھ ساتھ بتا دی، یہ اس کا یہ جواب، اس کا یہ، اس کا یہ رزلٹ بھی تو بتا دیا، رزلٹ بھی پہلے سے دکھا دی. فطرت میں پہچان رکھی، کائنات میں دلائل رکھی، اوپر سے وہی بھیج کے تو مکمل کر دیا اس کو. اور انسان کو ایکسکیوز کر دیا، یہ نہیں اس کو پکڑا نہیں، میں نے اتنے دلائل دکھائے تمہیں سمجھ نہیں آتی تھی. وحجیت العقل، اور عقل کی دلیل، وحجیت الفطرہ، اور فطرت کی دلیل، ان سب چیزوں سے اللہ نے انسان کو ایکسمپٹ کر دیا. ما لم یرسل الیہم الرسل، جب تک کہ ان کی طرف رسول نہیں بھیجے. الذین یعرفون الناس، وہ جو لوگوں کو بتاتے ہیں، بربہم، ان کے رب کے بارے میں، ان کی معرفت دلاتے ہیں. وما ینبغی لہ، اور نہیں ہے اس کے لیے جائز. ولیزنوا حیاتہم، چاہیے کہ موازنہ کرے اپنی حیات کا، بالحق، ساتھ حق کے، الذی جاؤ بہ، وہ جو اس کو لائے ہیں. وحینئذ، یعنی پیغمبروں کے راستے کی طرف. وحینئذ اما یؤمنوا فینالوا الثواب، یا تو ایمان لائیں گے تو ثواب پائیں گے، او تسقط حجتہم ویستحق العذاب، یا ان کی حجت جو ہے وہ گر جائے گی اور وہ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. کیونکہ ہر شخص اپنے طریقے کی کوئی نہ کوئی حجت یا دلیل رکھتا ہے کہ میں اس طریقے پر کیوں ہوں. جیسے کہ جو ٹرینٹی کو مانتے ہیں وہ تو ان کی دلیل ختم ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو تھی وہ بتا دی تھی کہ صحیح جواب کیا، اس کے باوجود کو غلط لکھے تو پھر وہی پکڑے جائیں گے. ومن رحمت اللہ بالبشریۃ وبرہ بہم ان تفضل علیہم بارسال الرسل تترا وہم یکذبون ویعاندون ویشردون وینأون ولکن اللہ حلیم غفور لا یؤاخذ الانسان باخطائہ وخطایاہ ولا يحبس عنه بره وعطاياه ولا يحرمه هداه ثم لا يأخذه بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حتى تبلغه الرسل فيعرض ويكفر ويموت وهو كافر ويدرج للعقاب كما قال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن رحمت اللہ بالبشریت، اور اللہ تعالیٰ کی انسانوں پر جو رحمت ہے، بشریت پر، انسانیت پر، وبرہ بہم، اور اس کا احسان ان پر. بر الوالدین کس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرنا. ان تفضل علیہم، کہ اس نے ان پہ فضل فرمایا ہے. کس طرح؟ بارسال الرسل، بولیے نا، کوئی ترجمہ کیجیے تھوڑا سا کوشش. رسول بھیج کر، تترا، پے در پے، مسلسل. وہم، اور وہ لوگ کیا کرتے رہے، یکذبون، جھٹلاتے رہے، ویعاندون، اور ریزسٹ کرتے رہے. معاندہ ہوتا ہے ریزسٹ کرنا. ویشردون، اور ونڈر اراؤنڈ کرتے رہے، بھاگتے رہے ادھر ادھر. وینأون، اور اس سے رکتے رہے. ولکن اللہ حلیم غفور، لیکن اللہ تعالی بردبار ہے، غفور ہے. لا یؤاخذ الانسان باخطائہ، نہیں پکڑتا انسان کو اس کی خطاؤں کی وجہ سے. وخطایاہ، اور اس کی خطاؤں سے. اخطاء اور خطایا میں تھوڑا سا فرق. ولا يحبس عنہ برہ، اور نہیں روکتا اس سے اپنا احسان. وعطایاہ، اور اپنی بخششیں. ولا يحرمہ ہداہ، اور اپنی ہدایت سے محروم نہیں کرتا. ثم لا يأخذہ بالعقاب فی الدنیا، پھر نہیں پکڑتا اس کو ساتھ سزا کی دنیا میں، او فی الآخرت، یا آخرت میں. حتیٰ، یہاں تک کہ تبلغہ الرسل، پہنچائے اس کے پاس رسول. لیکن رسول آتے ہیں تو کیا کرتا؟ فیعرض، اعراض برتتا. ویکفر، وہ کفر کرتے، نہیں انسان یہ کرتا. ویموت، اور وہ مر جاتا ہے. وہ کافر، اس حال میں کہ وہ کفر کرنے والا ہوتا ہے. ویدرج للعقاب، ڈھیل دیتا ہے سزا میں بھی، تدریج کے ساتھ. تدریجاً اس کو سزا کی طرف لے جاتا ہے، ایک دم نہیں پکڑتا. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج لیں.
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ تازہ یہ جیسے پچھلے دنوں سیرہ کے مطالعہ کر رہے تھے تو ایک صاحب تھے ہماری فیملی میں، ان کو سخت غصہ اور سخت وہ تھا نا کہ اتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، اور آخری وقت میں مسلمان ہو کے وہ بڑا مطلب یہ کہ ان کو ہو رہا تھا کہ یہ کیسے نا. اور میں یہ سوچی تھی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو یہ بگیسٹ اچیومنٹ تھی کہ ان کے سب سے بڑے دشمن ان کے ساتھ ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی ان پر رحمت تھی کہ ساری زندگی جو ہے وہ اتنا اسلام کے خلاف، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے سارے گناہ معاف کر دیے. اب وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آخرت میں اللہ کی رحمت ہی ہوگی جو جنت میں جائیں گے، کیونکہ اس نے اتنا کچھ دیا ہے اور اتنا انسان کے اوپر رحم کیا دنیا میں، اور پھر اس کے باوجود انسان اس کی نافرمانی کر. اساتذہ جنید جمشید نے کہا ہے نا کہ میں اللہ کی نافرمانی اتنے سال کرتا نا، مجھے اس میں ہے نا کہ نہیں روکتا اور نہیں کرتا، تو اتنے سال لیکن اللہ تعالیٰ نے کوئی تکلیف نہیں دی، بند نہیں کیے پیسے، بند نہیں کی شہرت. اور جو دنیا جس کو میں سمجھ رہا تھا کہ میں تو اتنا پاپولر ہوں، جس وقت میں نے وہ چھوڑا اور اس راستے پہ آیا تو مالک مکان نے مجھے 2 مہینے بعد نوٹس دے دیا کہ مکان خالی کر دو. اور پھر یہ کہ مجھے وہ جو تھا اسکول میں بچوں کو انہوں نے کہا کہ جی فیس نہیں آئی ہے آپ کی، اور بجلی والوں نے بجلی کاٹ دی. تو میں اتنا پاپولر اور سمجھتا تھا کہ میری تو دنیا میری فین ہے، تو انہوں نے ایک دن بھی نہیں بخشا مجھ کو. اور اللہ تعالیٰ 30 سال مجھے، میں سب کچھ کرتا رہا بالکل اس کی مرضی کے خلاف، لیکن آخر میں خوش تھا کہ مجھے ہدایت تو مل گئی زندگی میں. دنیا کی حقیقت دنیا میں ہی کھل گئی کہ آخرت میں بھی تو ان سب نے چھوڑنا ہی ہے نا. استاد مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ جو لوگ اکثر نان مسلمز فوت ہو جاتے ہیں اور آپ ان کو RIP نہیں کہہ سکتے اور بہت ساری چیزیں، تو میرے اندر وہ جو فرعون والا واقعہ، اس کے بعد مجھے ایک کنوکشن آ گئی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا نان مسلم تو کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو انف ہدایت کی چیز نہ دیں اور اس کے بعد وہ اسی حالت میں فوت اپنی بائی چوائس ہوں. یعنی یہ چیز اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا بے رحم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرے ریلیجن میں پیدا کر دیا، اور بہت ساری ایسی جو باتیں ہوتی ہیں. مجھے ہمیشہ یہ چیز ہوتی تھی کہ میں اس کو کس طرح جسٹیفائی کروں نا، کہ ایز اے کانسیپٹ کہ واقعی اللہ تعالیٰ آخری وقت میں بھی ہدایت دے سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا. بالکل. اور پھر جن لوگوں تک وحی نہیں پہنچی، یعنی کتاب و سنت نہیں پہنچی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے قلیل عمل سے بھی راضی ہے. جس کے پاس جتنا علم ہوتا ہے اس کا حساب بھی اتنا ہی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ تو اسلام کے اندر ہو کر بھی پھر وہ اپنے انجام. بالکل. فلا يمكن لعقل واحد ان يهتدي لمثل ما جاءت به الرسل بل لا يمكن ذلك لعقول البشرية كلها. وكيف يهتدي العقل ويستغني عن ربه ويستغني عن هدايته ورسله ودينه وهو مخلوق محتاج الى الهدى. فلا يمكن، ممکن نہیں، لعقل واحد، کسی ایک عقل کے لیے، ان یہتدی، کہ ہدایت دے، لمثل، مانند اس کے، ما جاءت بالرسل، جو رسول لائے. یعنی کوئی ایک بندہ بھی نہیں ایسا، ایک عقل مند بھی ایسا نہیں کہ ہدایت پائے، ہدایت دینے، ہدایت پا جائے اس کی مانند، یعنی اس طریقے سے جو رسول لائے ہیں. لے کا معنی ہے یہاں اس چیز کے لیے کہ کوئی اور چیز ہے نہیں، ٹھیک ہے، کہ جس سے انسان ہدایت پا سکے صرف عقل کی بنیاد پر، اس چیز کے بجائے جو رسول لائے. بل لا يمكن ذلك، بلکہ ممکن نہیں یہ، لعقول البشریت کلھا، ساری عقلوں کے لیے، ساری انسانیت کی عقلیں بھی جمع ہو جائے تو یہ نہیں کر سکتے. وَكَيْفَ يَهْتَدِي الْعَقْلُ، اور عقل ہدایت کیسے پا سکتی ہے. وَيَسْتَغْنِي عَنْ رَبِّهِ، اور عقل اپنے رب سے بے نیاز کیسے ہو سکتی. وَيَسْتَغْنِي عَنْ هِدَایَتِهِ، اور اپنی رہنمائی سے، وَرُسُلِهِ، اور رسولوں سے، وَدِينِهِ، اور دین سے. وَهُوَ مَخْلُوقٌ، عقل کیا ہے؟ کریشن. اللہ has created this عقل. عقل cannot be above Allah's کلام. کلام اللہ جو ہے وہ اللہ کے علم ہے، انزلہ بعلمہ. اور ہماری عقل کیا ہے؟ جو اللہ نے پیدا کی ہے. تو اللہ کا کلام اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ایک جیسے تھوڑی ہے. محتاج الی الہدی، عقل محتاج ہے کس کی؟ ہدایت کی. وقد علم اللہ ان العقل لا یغنی ما لم یتقوم بمنہج اللہ ولذا
لم يكتب عليه عقابا الا بعد الرسالة والبيان ثم الاعراض. حالانکہ تحقیق اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان العقل کہ بے شک العقل لا یغنی نہیں بے نیاز ہو سکتی یا نہیں کام آ سکتی ما لم یتقوم جب تک کہ وہ درست نہ ہو، اس کو اسٹریٹن اپ نہ کیا جائے بمنہج اللہ، اللہ کے منہج کے ساتھ. ورنہ آپ دیکھیں کئی لوگ اتنے ذہین اتنے اسمارٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو قرآن کا نہیں پتا ہوتا، کیسی کیسی منطق جھاڑ رہے ہوتے ہیں اور بالکل گمراہی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن کو وہ ڈیو رسپیکٹ اور حق نہیں دیتے، اس سے ہدایت نہیں پاتے. اور وہ کیا سمجھتے ہیں ہم نے جو اور دنیا بھر کی کتابیں پڑھ رکھی ہیں اس سے جو ہم نے ہدایت پائی ہے وہ اس سے بہتر ہے جو مولویوں کے پاس ہے. یعنی عقل اس وقت تک صحیح راہ نہیں دے سکتی اس کو جب تک کہ اللہ سے منہج، اللہ کے منہج سے. منہج نصاب کو بھی کہتے ہیں، سلیبس جو ہوتا ہے نا آپ کا. جی سازا پڑھی لکھی کلاس میں اسپیشلی جتنی بھی سیمینارز کانفرنسز مطلب جانا ہوتا ہے، سازا میں آپ کو بتا نہیں سکتی خون کے آنسر ہوتا ہے دل. اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں، اور ایک اللہ کی کوئی بات بیچ میں نہیں لاتے. اور پوری مجلس یعنی شروع سے لے کر آخر تک وہی سائنٹیفک ریسرچز اور ایک سے بڑھ کر ایک، اور اتنے انٹیلیجنٹ اور اپنے آپ کو وہ عقل مند کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ہیں بھی ایسے سے فارمولاز وہ اخذ کرتے ہیں اور پروموشنز اور ترقیوں کے طریقے. لیکن اب ساتھ ایک اللہ کی بات نہیں، ایک اللہ کی بات نہیں، کیونکہ اس عقل کو چراغ نہیں ملا نا وہی کا. حضرت چراغ جلانے بھی نہیں دیتے، پتا ہوتا ہے بیٹھا ہوا ایک تیلی جلانے والا، لیکن جلانے بھی نہیں دیتے. مطلب وہ جو ایک میں پڑھی لکھی لاٹ میں چیز دیکھتی ہوں نا استاذہ، یعنی جن کے ذہن زیادہ وسعت ہونی چاہیے تھی ان کے ہی اندر زیادہ تنگی آ جاتی. تو اس سے پہلے کہ وہ یہاں تک پہنچے پہلے ہی پکڑ لیں ان کو. یہی اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے انشاءاللہ بچپن میں ہی، اس سے پہلے کہ ان کا اپنا دماغ کوئی اور رخ اختیار کر لے. اور یہ کام ماؤں کا ہے. آج جب میں باہر نکلی تو ایک بچی نے بہت اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں لیڈر بنانے کی بات تو تھی، مجھے اس پر چاہیے کہ ایک لیڈر کی ماں کیسے ہوتی ہے نا، کہ who produces leaders، یعنی کہ they are women. کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت ہوتی ہے. تو اس عورت کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں جن کے بچے یہ سب بن جاتے ہیں. تازہ آپ کے پیچھے، آپ جیسی کامیاب عورت کے پیچھے ابا کا ہاتھ، مرد آ گئے نا الحمدللہ. کوئی نہ کوئی کچھ تو ہوتا ہے نا، کوئی نہ کوئی. ہر شخص سے پوچھ لیتے ہیں. سوچتی ہوں جیسے اتنے سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں اس دنیا میں، اس وقت بہت سارا کام ہو رہا ہے. استاذہ مجھے یہ بتائیے کہ مطلب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میں کئی دفعہ عورتوں سے ملتی ہوں، کچھ فورم پہ بات ہوئی، جیسے آپ نے تو بہت اسٹریٹ اوے یہ بات کی میرے فادر، لیکن ایسا نہیں ہوتا. لوگ بالکل اکنالج نہیں کرتے ان کو جن کی وجہ سے ایسا ہوا ہوتا ہے. انیشیٹو. اس کے بعد بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، کہیں سے عربی پڑھی، کہیں سے حدیث پڑھی، کہیں سے کچھ اور پڑھا، لیکن شروع کہاں سے ہوا تھا اور پش کس نے دی تھی؟ وہ دیکھ رہے تھے نا آج آپ صبح، تو وہ جو کہتے ہیں نا بڑی پش، وہ زندگی میں کوئی نہ کوئی دیتا ہے تو انسان آگے نکلتا ہے، وہ چاہیے ہوتی ہے. اور اس میں پیچھے وہ اماں تھی نا وہاں، تو اماں بھی ہوتی ہے، اماں بھی بہت کچھ کرتی ہے. اور میرے فادر کے پیچھے کون تھا؟ ان کو جنہوں نے قرآن پڑھایا تھا، ان کا پیشن تھا، ان کے استاد کا، کیونکہ اس سے پہلے بر صغیر میں نے لکھا ہوا اپنی ڈائری میں کہ وہ کون تھے اور ان کے اوپر کون تھے. یہ چند ایک لوگ تھے ایسے کہ جن کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ قرآن مجید کو لفظی ترجمے کے ساتھ عام کرنا چاہیے. اور پھر ان کے شاگرد کہاں کہاں تھے، چند ایک تھے، اور ان سے آگے پورے مدارس پر اور پوری ایک تحریکیں بھی چلی. یہ نہیں کہ صرف الہدیٰ، اور بھی ایسے ہوئے ہیں، لیکن obviously وہ پھر ان مدارس کے اندر زیادہ تر رہا، مین سٹریم میں نہیں آیا. تو بس اللہ ہی کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جیسے ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، ہم جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر ہم سوچتے ہیں ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے تھا. لیکن میں کہتی ہوں اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ صرف پہلے بیچ میں ریکارڈنگ نہیں کی، یہ بھی اللہ نے سراسر اللہ نے دل میں ڈالا. سیکنڈ بیچ میں ہم نے ریکارڈنگ شروع کی اور پھر اسی وقت ان کو ملٹی پلائی کرنا شروع کر دیا، اور پھر کراچی جانے کا بیچ میں آ گیا. اور جب میں کراچی چلی گئی تو پیچھے اللہ جزائے خیر دے، جن لوگوں نے یہ ذمہ داری لی انہوں نے اس کو ایک طرح سے بائی فورس ایک طرح سے اس کو انٹروڈیوس کیا. اس سے پہلے کوئی ایسی مثال ہی نہیں تھی. اب وہ باتیں کر رہے نا 20 سال بعد دنیا میں ورچوئل استاد ہوں گے، سامنے کوئی نہیں ہوگا. تو میں سوچ رہی تھی الحمدللہ ہم
کافی ایڈوانس ہو چکے ہیں کہ یعنی اٹس بفور ٹائم کہ جب باقی روایتی اسکول ختم ہو جائیں گے اور لوگ جو ہے وہ اور ذرائع سے علم حاصل کریں گے. ٹھیک ہے استاد ہوتا ہے, لیکن بعضوں کو ضروری نہیں کہ استاد بیچ میں ہی ہو تو بہت اچھا, لیکن اگر نہ ہو, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر نہیں تو پھر کیا کیا جائے, اٹس این آلٹرنیٹ. تو ہمیں ہمیشہ اہڈ سوچنا چاہیے. تو اس کے بعد میں جب گھر گئی تو میں وہاں بھی بیٹھ کے اپنے 2 دامادوں کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں آج سے 20 سال بعد کے لیے کیا دینا ہے. اچھا پھر وہ جو ملٹیپل لیڈرز کی بھی بات ہوئی نا, تو ٹھیک ہے ایک کام کا ایک نے انیشیٹو لیا, لیکن ہر ایک کا الگ نیش بھی ہوتا ہے. یہ کبھی نہ سوچیں کہ اچھا پھر نہیں, آپ میں سے ہر ایک اپنی صلاحیت کے مطابق پھر ایک اسی کام کو ایک اور شیپ دے سکتا ہے, ایک اور طریقے کی وسعت دے سکتا ہے, ایک اور طریقے سے اس کو سپورٹ کر سکتا ہے. تو آپ میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں جو ٹرینڈز بدل رہے ہیں ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور مسلمانوں کو اس کے مطابق کون سے میجرز لینے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ول اور پھر اسکل, کلکلا کے ساتھ اسکل. آج کل میں کتاب پڑھی لطائف قرآنی ہے, اس میں اتنی لطیف باتیں مزے کی. اس میں مثلا یہ ایک سورۃ فتح میں آتا نا بما عاہد علیہ اللہ, تو پیش کیوں ہے, اور سورۃ فرقان میں تو یخلد فیہ مہانا, تو فیہ جو ہے نا وہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینکنا ہے, اور وہ بیت کے اوپر آتا نا کہ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عہد تھا, عہد علیہ اللہ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ, حضرت عثمان کی جو بیعت ہو رہی تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کر رہے تھے, لیکن وہ عہد اصل کس کے ساتھ تھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اس طرح کے بما لم تستطع علیہ صبرا, بما لم تستطع علیہ صبرا, ایک میں تے ہے اور ایک میں تے نہیں ہے. انشاءاللہ جو اگلی تفسیر آئے گی اس میں یہ باتیں آئیں گی. تو اس طرح کی باریک چیزیں. اب بات ہم یہ کر رہے تھے کہ جو بدلتے ہوئے ٹرینڈز ہیں اس کے مطابق اگر ہم تیاری آج نہیں شروع کرتے نا, تو پھر جس وقت وہ چیز سب آ جاتی ہے, دنیا اس طرف چل پڑتی ہے, پھر ہم سفر شروع کرتے ہیں, پھر وہ اگلے پہ پہنچ جاتے ہیں اور ہم ادھر کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ جو میں نے مثالیں 2 دی ہیں اس کی وجہ سے اسکل پر کلکلا کیا ہے, تاکہ ہم اس کی اہمیت کو جانیں کہ اسکل اختیار کرنی ہے. خالی ول, اکیلی ول کافی نہیں ہوگی کہ ہم وی وانٹ تو سب کے اندر ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, لیکن اس کے لیے ٹول کون سا چاہیے. اگر کپڑا کاٹ رہے ہیں تو چھری سے نہیں کٹے گا. ایک بات جو مجھے لگ گئی تھی وہ یہ تھی کہ اب وہ کرنا ہے ہم نے دیکھنے جو اب تک نہیں ہوا, اب تک کیا نہیں ہوا تو وہ کرنا ہے اب ہم نے تاکہ بہتری. اچھا میں جو ابھی فادر کی بات کری تھی نا, تو میں سوچتی اس زمانے میں 70 کی بات ہے, 70 کی, جب میں گریڈ 9 میں تھی تو مجھے پینٹنگ اور پتہ نہیں کیا کیا ایسے آرٹ کے بہت شوق تھے. تو جب مجھے دیکھتے تو ناراض ہوتے. مجھے سلائی کا اتنا شوق تھا اور میں اتنے تیز کپڑے سیتی تھی کہ سامنے گھڑی رکھ کے 20 منٹس میں پوری قمیض سی لیتی تھی. لیکن وہ دیکھتے تھے تو وہ ایسے دیکھ کے گزر جاتے تھے, ذرا خوش نہیں ہوتے. میں کہتی میں اتنی محنت کرتی خوشی نہیں ہوتے. اور ساری مائیں کیا چاہتی ہیں, یہ کام خوب آئے. وہ کہتے تھے وہ کرو جو دوسرے نہیں کر رہے, جو کوئی نہیں کر رہا. یہ جملہ بار بار کہتے تھے, اور اس وقت گھبراہٹ ہوتی ہے نا بھی ہم لوگ ایسے کریں جو کوئی نہیں کر رہا, اتنے نقو بن جاتے ہیں نا. آج بھی آپ نقالی نہ کریں, کیونکہ نقالی سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا. آپ وہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کی صلاحیتیں کیسے لگ سکتی. اور پھر ہوتا پتہ کہ صلاحیت بہت بڑی ہوتی ہے لیکن اس کو نکالنے کا راستہ اللہ نے بہت چھوٹا رکھا ہے. وہ قطرہ قطرہ ٹپک کے نکل, جیسے بھینس کے تھن سے دودھ نکالنا ہوتا ہے نا, تو وہ ہوتا تو کئی کلو دودھ ہوتا ہے, لیکن وہ نکلتا کیسے, کہاں سے نکلتا ہے, کتنا چھوٹا چھوٹا. اس دفعہ ہم مکہ میں خاص طور پر میں گئی اونٹوں کے باڑے میں قریب سے دیکھوں. اچھا تو دودھ جب نکالنے لگا نا اونٹنی کا, تو میں یوں پاس جا کے کھڑی ہو گئی. مجھے تھوڑا ڈر بھی لگا کہ اگر اس نے ایسے غصے سے مار دیا اونٹنی تو کیا بنے گا. آپ کو پتا ہے اونٹنی کے تھن گائے سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں, بہت ہی چھوٹے. میں تو حیران ہو گئی, میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا نا اتنا قریب جا کے, اتنا قریب سے کہاں سے اونٹ دیکھتے. ایک بہت تھوڑا تھوڑا, اتنا تھوڑا تھوڑا, اور اتنے چھوٹے تھن اور اتنا ہیوج جانور. تو یہ ساری چیزیں غور و فکر سکھاتی ہیں نا. ہم کیا چاہتے ہیں, بس جلدی سے ہو جائے, فوراً ہو جائے, تیزی سے ہو جائے, اور بڑا سا کام ہو جائے, اور فوراً دودھ کی نہریں بہہ جائیں. اور اس کے لیے جو شخص نکال رہا تھا اس کی پوری ایفرٹ لگ رہی تھی. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے, تھوڑا سا انفارمل ہو جاتا ہے لیکن پوچھنا پڑتا ہے کہ جیسے ہم لوگ ہیں آپ کے سامنے جو آپ کے اسٹوڈینٹس ہیں اور جو بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں, تو
ہماری ویژننگ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ اگلے 10 سال میں یا اگلے 20 سال میں، مطلب ہم لوگ یہ جو بات آپ کر رہی ہیں نا، اب جیسے یہ سمجھ بھی آتی ہے، لیکن تھنک بگ میں جیسے سکلز، ہر ایک انسان کی ایک ایک سکل ہے. جیسے میں ابھی تک ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں جن کو بالکل نہیں پتا چلتا کہ ان کا پرپز آف لائف اب کیا ہونا چاہیے، کیا رول ہونا چاہیے. قرآن پڑھ چکے لیکن یہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہوتے. اس لیے کوئی چھوٹی بات سے نہیں شروع کرتے، چھوٹا نہیں سوچنا چاہیے، بڑے سے شروع کرتے ہیں، اور وہ بڑا جب شروع کر لیتے ہیں بڑا، اور وہ چھوٹا آہستہ 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 کیا ہوتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے. تو جب آپ چھوٹے پر اپنی مہارت بار بار کر کے تکلیفیں اٹھا کے پھر وہ پھیلنا شروع ہوتا ہے، پھر وہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے. وہ کس نے کہا تھا کہ 10,000 گھنٹے کی جب تک کسی کام میں پریکٹس نہ ہو تو آپ کو مہارت، اسکل نہیں آ سکتی. اسکل نہیں ہوتی، وہ کام چلاؤ والی بات ہوتی. مثلاً آپ کا فیلڈ ہے تو اپنی فیلڈ میں دیکھیں کہ میڈیکل میں کہاں کمی ہے، کیا لیک کرتا ہے، مجھے کیا آتا ہے، میں کہاں سے سوراخ بند کر سکتی ہوں، میں کون سی چیز کر سکتی ہوں. تو بعض اوقات روایتی اور بعض اوقات غیر روایتی طریقے جو ہیں وہ ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم صرف روایتی طریقوں پہ چل کے اس ٹاسک کو اچیو کرنا چاہتے ہیں جو اس طریقے سے نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ دوسرا راستہ لمبا بہت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اتنا سفر کون کرے، چھوڑو اس کو. وہ لمبا ہو مگر ہو سکتا ہے آپ نہ کر سکیں، لیکن آپ کی مثال سے بہت سے اور اس راستے پہ آ جائیں تو وہ مل کے سارے جب کچھ دیں گے تو پھر تبدیلی ہوگی انشاءاللہ. ابھی جو آپ بات کر رہی تھی نا دودھ کی، تو ابھی چند دن پہلے کسی سے ملنے کا اتفاق، وہ فارم شروع کرے تھے، وہ بتا رہے تھے آسٹریلین کاؤ ایک دن میں 60 کلو دودھ دیتی ہے، 60 کلو ایک کاؤ. اور وہ نکلتا کہاں سے؟ تو میں تب سے یہ سوچ میں تب سے ریلی ابھی تک میں یہی سوچی چلی جا رہی تھی کہ ایک گائے اتنا دودھ ایک دن میں خالی، تو مطلب کتنی امیزنگ کھول کے نہیں نکلتا، کتنی مشکلوں سے، لیکن اتنا کچھ آ جاتا ہے ایک دن میں. ان رحمت اللہ واسعۃ، بے شک اللہ کی رحمت وسیع ہے. وسعت کل شیء، ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. وہی تتمثل فی مظاہر کثیرۃ، اور وہ بہت سے مظاہر میں نظر آتی ہے. تتمثل یعنی صورت اختیار کرتی ہے بہت سے مظاہر میں. لا یحصیها العبد، بندہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. ویعجز الانسان عن مجرد ملاحقتها وتسجیلها، اور عاجز آ جاتا ہے انسان صرف اس کے پرسوٹ سے اور اس کو رجسٹر کرنے سے. یعنی انسان جب اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرتوں پہ غور کرنے لگتا ہے نا، ایسے ایسے اتنے انکشافات ہوتے ہیں، اتنی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ان کو انسان رجسٹر بھی نہیں کر سکتے. آپ سب یقینی طور پہ کہیں گے کہ جب آپ نے قرآن مجید پڑھا تو کیسے کیسے آئیڈیا اور کیسے کیسے کرامتیں ہوئی نا. یعنی کرامتوں سے مطلب یہ ہے کہ آپ سوچ رہے تھے اتنے میں وہی آیت آ گئی، آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا تو وہی اسی کا جواب آ گیا. کیا آپ نے وہ سب لکھا کہیں، رجسٹر کیا کہیں آپ نے؟ نہیں نا، پاسبل نہیں. ہم ایک دن میں اتنا کچھ دیکھتے ہیں اللہ کی رحمتوں قدرتوں میں سے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اور ہر چیز کے اندر ہے کہ اگر ہم صرف اس کو لکھنے بیٹھ جائیں نا عاجز ہے. سواء فی ذات نفسہ، خواہ اپنی ذات کے اندر، و تکوینہ، اور اپنے انسان کی بناوٹ کے اندر، و تکریمہ، اور اس کی عزت، بما اکرمہ اللہ بھی، جس کے ساتھ اللہ نے اس کو عزت دی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. یعنی آپ دیکھتے ہیں جب کسی کاکروچ کو کچھ کھاتے تو اس وقت مجھے تو بہت خیال ہے، یا اللہ شکر ہے تو نے مجھے کاکروچ نہیں بنایا، اللہ تیرا شکر. یہ رحمت ہے نا اللہ کی. اس کو کیا کھانے کے لیے بنایا اور مجھے اللہ نے کیا کھانے کو دیا. یہ عزت اور احترام. او بما سخر اللہ له من حوله ومن فوقه ومن تحته، یا اللہ نے اس کے لیے جو مسخر کیا اس کے اوپر اور اس کے نیچے اور اس کے آس پاس. پہلا آس پاس ہے حوله. او فیما انعم به علیہ مما یعلمه ومما لا یعلمه وهو کثیر، یا اس میں سے جو انعام کیا ساتھ اس کے اس پر، اس میں سے جو اس کو وہ جانتا اور جس کو وہ نہیں جانتا. یعنی آگے آیت واضح کر رہی ہے اس کو. یعنی اتنے انعامات اور اتنی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ ہم جانتے بھی نہیں ان کو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. رحمت اللہ تبارک و تعالی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت تتمثل فی الممنوع تمثلها فی الممنوع، بعض اوقات جن چیزوں سے روکا گیا ممنوع میں بھی نظر آتی ہے، ایسے ہی جیسے ممنوع میں. ممنوع ہوتا ہے جس کی رخصت ہے، جو اللہ نے عطا کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے، مثلا مردار یا خون کھانے سے روکا ہے،
تو پہلے زمانے میں تو لوگوں کو اتنی تحقیق نہیں تھی کہ خون میں کیا کیا خرابیاں ہیں کھانے میں، اور بعض قبیلے پیتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے. تو اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ جن چیزوں کو اس نے ہم پہ حرام کر دیا ہے، کہ اس نے کچھ چیزیں ہم پر حرام کر دی اور کچھ چیزیں ہم پر حلال کر دی. یعنی جس طرح حلال چیزوں میں رحمت ہے، ایسے ہی حرام میں بھی رحمت ہے. لیکن ہم تنگ ہوتے ہیں. ہمیں عورتوں کو کیوں کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈانکو، لیکن آپ نکلے باہر کھلے تو کیسے کیسے فتنے ہیں، کیسی کیسی مشکلات ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. وَيَجِدُهَا مَن يَفْتَحِ اللَّهُ لَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ اسے پائے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے ہر چیز کے اندر. یعنی یہ آپ کی آنکھ ہے کہ جو ہر چیز میں اللہ کی رحمت دیکھ سکتی. اس پر ذرا غور شروع کیجئے. مثلا آپ کو چوٹ لگ گئی، اس میں کیا رحمت تھی اللہ کی؟ بالکل. تو یاد آتا او، یعنی اگر آپ واقعی پازیٹو تھنکر ہوں تو ہر چیز کے اندر رحمت ہے. کوئی اچھا کام چھوڑا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے کدھر جا رہے ہو، بھول گئے ہو، بھٹک گئے، ادھر آؤ، رسی کھینچ لیتا ہے. وفی کل وضع، اور ہر حالت میں، وفی کل حال، ہر حال میں، وفی کل مکان، اور ہر جگہ پر. یجدها فی نفسی، اسے اپنے اندر پاتا ہے. وفی ما حولہ، اور جو اس کے آس پاس ہے. وحیث ما کان، اور جہاں کہیں بھی ہے. ولو فقد کل شیء، اور اگر وہ ہر چیز کھو دے. مما یعد الناس فقدہ هو الحرمان، جس کو لوگ گنتے ہیں تو اس کا کھو دینا ہی محرومی ہے. ولو فقد کل شیء، اگر انسان ہر چیز بھی کھو دے. جس کو کھونا انسان محرومی سمجھتا ہے اس میں بھی رحمت ہے. ٹھیک ہے. اللہ اکبر. آپ کو پتہ ہے کہ اس سیلاب میں بعض لوگوں کی فیکٹریاں ڈوب گئی ہیں. تو ایک فیکٹری اونر جو ہوتا ہے اس نے یا تو بڑا سا لون لے کے فیکٹری لگائی ہوتی ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے وہ چلتی فیکٹری ہوتی ہے اور اس میں وہ ہر روز ملینز کما رہا ہوتا ہے. کریڈٹ سیل اور پرچیز، اور پھر فیکٹری کا سارا آفس کا جو لین دین، چیکس، ہر چیز وہ اس کے اندر، شواہد، گواہیاں. ایسے میں اگر پانی آ جائے، سب کچھ اس کا ڈوب جائے، اس کا حال کیا ہوگا؟ کہیں کسی پل اس کو کوئی قرار ہوگا؟ لیکن جس کی اللہ آنکھ کھول دے اس کو وہ بھی رحمت نظر، وہ کہے گا یا اللہ تو نے مجھے سود سے نکال دیا. جیسے ایوب علیہ السلام نے کہا کہ جب سب کچھ لے لیا تو میں اور زیادہ عبادت کے لیے فارغ ہو گیا. جیسے حضرت یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہو کر گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کے لیے مچھلی کا پیٹ فرام کر دیا. بالکل. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. ہاں، فرصت ہے، بڑی فرصت. الحمدللہ. وَيَفْتَقِدُهَا مَن يَمْسِكُهَا اللَّهُ عَنْهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، اور اس میں مفقود پاتا ہے اس کو جس کو اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہر چیز میں. وفی کل وَدٍ وفی کل حال وَلَوْ وَجَدَ كُلَّ شَيْءٍ مِمَّا يَوْدُ النَّاسُ عَلَامَةَ السَّعَادَةِ وَالرِّضْوَانِ، اور ہر اس چیز میں جسے لوگ گنتے ہیں کہ یہ تو بڑا خوش نصیب ہے اور اللہ اس سے بڑا راضی ہے. تو جب وہ اس سے چلی جاتی ہے تو وہ اس کو بھی رحمت سمجھتا ہے. وَمَا مِن نِعْمَةٍ يُمْسِكُ اللَّهُ مَعَهَا رَحْمَتُهُ، کوئی بھی نعمت جسے اللہ روک لیتا ہے. حَتَّى تَنْقَلِبُ هِيَ بِذَاتِهَا نِقْمَةً، یہاں تک کہ پلٹ جاتی ہے اپنی ذات میں ایک سزا کے طور پر. وما من محنت تحفها رحمت اللہ، یعنی جو زحمت بھی چیزیں بن جاتی ہیں نا ان کے اندر بھی. وما من محنت تحفها، اور کوئی تکلیف ایسی نہیں جس کو اللہ کی رحمت گھیرے ہوئے نہ ہو. یہ یاد رکھیے، ہر تکلیف کو اللہ کی رحمت گھیرے ہوئے جو انسان کو پہنچتی ہے. مثلا آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو اس وقت آپ کیا سوچیں گے؟ کیا رحمت ہے اس میں؟ ٹاکسن نکل رہے تھے پسینے کے ساتھ. استغفار بھی کرے کہ جہنم کی آگ یاد آئے گی. کتنی چیزیں ہیں، بس ہر ایک اپنی جتنی آنکھ کھولے گا نا کوئی اتنا کچھ نظر آئے گا. اگر ٹنل ویژن ہے تو چھوٹا سا، اگر اوپن ہے آپ تو پھر بہت سی چیزیں. جب بھی کوئی گرمی لگے یا کوئی پریشانی ہو، کچھ بھی ہو، اس کے بعد نیکسٹ تو بہت اچھا ملنا ہوتا ہے. گریٹ. یہ بھی ایک چیز ہے. تو وہ بھی ایک وقتی طور پر لگتا ہے کہ کہیں سوچوں کہ گرمی لگ رہی ہے. یس. حتی تکون ہی بذاتہا نعمہ، یہاں تک کہ وہ بھی نعمت بن جاتی. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم. جس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے اللہ روک دے اسے کوئی پھر کھولنے والا نہیں اس کے بعد. اور وہ زبردست حکمت والا. الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.